کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں روزوں سے متعلق آیات پر کلام چل رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو لعلکم تتقون پہ ہم کلام کر رہے تھے، پوری آیت پہ ہمارا تفصیلی کلام پیچھے ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صفت تقوی یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان شیطان اور نفس کو مغلوب کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا یہی فائدہ بیان فرمایا کہ اگر روزے رکھے جائیں گے تو ہمارا قلب صفت تقوی سے متصف ہو جائے گا، یعنی یہ کیفیت اپنے ہمارے قلب کو حاصل ہو جائے گی۔ اور یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی سارا دن حالت روزہ میں گزار لیا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ روزوں سے مقصود اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور یہ محسوس ہو، یعنی بھوک محسوس ہو، پیاس محسوس ہو، اس کی وجہ سے بدن ضعف محسوس کرے، تو پھر نفس میں مغلوبیت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ جی سحری میں خوب ڈٹ کے کھایا، افطار کے اندر بالکل ایسے جیسے دشمن کی فوج پہ ٹوٹ پڑے ہوں، اور سارا دن پھر بس آرام کر کے ٹھنڈے اے سی کے اندر اور سوتے ہوئے گزار لیا، تو پھر وہ کبھی بھی صفت تقوی حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو رمضان میں ہی گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیں گے مسجدیں بھر جائیں گی، اتنی مسجد جگہ نہیں بچے گی، آخر تک لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے روزے آگے بڑھیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز کی فرضیت ختم ہو گئی، جماعت کا وجوب ختم ہو گیا، تراویح کی سنت موقدہ ہونا ختم ہو گیا، سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس طرح آخری یعنی 25ویں 26ویں روزے تک تو وہی، بلکہ اس سے بھی پہلے بعض علاقوں میں وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو پرانے تھے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں رمضانی لوگ۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بہت ہی سخت وبال ہے کہ رمضان میں اس طریقے سے نماز قضا کرنا اور روزے نہ رکھنا۔ بعض ہٹے کٹے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی نعمتیں کھا کر ہم رمضان میں بھی اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بند ہے، نفس کا کہنا مان رہے ہیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سحری میں کم کھائیں، جو عام روٹین میں کھاتے ہیں، اگر ہارڈ ورکنگ نہیں ہے تو پہلے سے بھی آدھا کھائیں۔ اس طرح افطار میں بھی بہت معمولی سا کھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ افطار میں ان چیزوں پر کم ہاتھ بڑھائیں جن کے لیے نفس بے چین اور بے قرار ہے، جیسے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، چٹپٹی چیز نفس بڑا پسند کرتا ہے۔ تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اکابرین کے مجاہدات کی مشقت کا اندازہ کرنا ہو تو کوئی بڑا کام نہ کریں، آپ پورے رمضان سموسے، پکوڑے، چاٹ، چھولے وغیرہ جو چٹپٹی چیزیں یہ نہ کھائیے گا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے، ایک دن چھوڑ لیں گے، 2 دن چھوڑ لیں گے، تیسرے دن نفس کہہ رہے بھائی یہ کہاں مفتی صاحب کے کہنے پہ چل رہا ہے، مفتی صاحب نے تجھے بھی مروا دیا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور آپ تیسرے چوتھے دن ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو پھر اپنے اکابرین کو یاد کیجئے گا، بزرگی ایسے حاصل نہیں ہو جاتی خالی ناچنے سے، دھمالیں کرنے سے۔ یہ مزارات پہ جا کے لوگوں نے ایک عجیب فراڈ بنا لیا ہے کہ دھمالیں کر رہے ہیں۔ جی دھمال کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہ مذہب اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ ڈھولک کے تھاپ پر دھمالیں کر رہے ہیں اور بزرگوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید اچھلنے کودنے سے بزرگ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کا فیض جاری ہوگا اور آخرت بن جائے گی۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے صحیح علماء سے رجوع کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے بعد پھر جا کے وہاں فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جو طریقے اب یہ لوگوں نے جاہلوں نے اختیار کر لیے ہیں اور جا کے اکابرین اور مسلمانوں کو بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، یہ بروز قیامت بڑی سخت گرفت کے اندر ہوں گے۔ تو ہمارے اکابرین نے مجاہدات کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تو پھر اندازہ ہوگا یار وہ ساری زندگی ہم تو چند چیزیں نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک وقت کے لیے، اور وہ تو ہر وقت اپنے نفس سے مجاہدے میں مصروف ہوتے تھے۔ واقعی بزرگی انہی کے لیے ہے، وہ زیبا ہے۔ تو اس لیے سحری افطار میں کم کھائیں، اس کے علاوہ سوئیں کم،
کم سونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ذوق زیادہ محسوس ہوگا۔ اگر آپ سو جائیں گے تو 4-5 گھنٹے تو آرام سے نکل گئے، نفس پہ کیا قہر نازل ہوگا۔ اسی طرح لوگوں سے کم ملیں، جب آپ لوگوں سے زیادہ ملیں گے تو پھر طبیعت بہل جاتی ہے اور آدمی، اسی لیے ہم لوگ دوستوں کے پاس نکل جاتے ہیں، عصر کے بعد چلے گئے، مغرب تک دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے، باہر باتیں چل رہی ہیں، فضول گفتگو، ٹائم دیکھتے جا رہے ہیں، بس جیسے قریب ٹائم ہو، یار افطار کا ٹائم ہو گیا، بھاگ لیے۔ یہ جو آپ 1.5-2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں، یہ 1.5-2 گھنٹے ذرا گھر میں مطالعہ کر کے گزارتے، کوئی اور عبادت کر لیتے، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرتے، تو پھر نفس کو پتہ چلتا۔ اسی طریقے سے ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، بولنے سے بھی وقت پاس ہو جاتا ہے اور ذہن منتشر ہوتا ہے، اور طبیعت جو ہماری توجہ نفس کی طرف ہوتی ہے، یا نفس جو جس کو بھوک وغیرہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں اکساتا ہے کہ ذرا گفتگو کرو۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر نفس کو یہ بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے میل جول کم رکھنا، ایک رمضان کم از کم ایسا ہم کر لیں اور کوئی عبادت ترک نہ ہو، نماز بھی ہو، باجماعت ہو، تراویح مکمل رمضان کے جتنے بھی دن ہیں 20 رکعت تراویح ہر مسلمان مرد عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، یہ پوری چلتی رہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ 1 مہینے بعد کتنا روحانی سکون، کتنی روحانی ترقی، اور کیسا نفس و شیطان پہ غلبہ اور قہر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو صفت تقوی حاصل نہیں ہوگی، اور جب قلب کو تقوی کی کیفیت اور صفت حاصل نہیں ہوتی تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے عبادات بوجھ محسوس ہوتی ہیں، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ذہن میں گندگی آرام سے بیٹھی رہتی ہے، قلب اور ذہن گندے رہتے ہیں، گندگی کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے، فضولیات کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، توبہ میں ٹال مٹول پیدا ہوتی ہے، بروں کی صحبت اچھی لگتی ہے، نیکوں کی صحبت بری لگنے لگتی ہے، نیک کام کرنے بیٹھتے ہیں، مثلا قرآن پاک پڑھنے بیٹھے 2 منٹ میں بند کر دیں گے، لیکن فلمیں ڈرامے دیکھنے بیٹھے ہیں تو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے پلک بھی نہیں جھپکائیں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل بیمار ہے، اسے صفت تقوی حاصل نہیں ہے، کیفیت تقوی بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی، ورنہ ظاہری علامات کچھ اور ہوتی۔ تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اس میں بڑا نفیس پیغام ہے کہ گویا کہ جس نے روزے رکھے اور جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزہ رکھا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادات پر استقامت آسان کر دے گا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا، فضولیات سے بچنا آسان ہوگا، برے دوستوں کی صحبت بری لگنے لگے گی، اچھوں کی صحبت اچھی لگے گی، عبادات کرنے میں مزہ آئے گا، سکون ملے گا، لذت ملے گی، روحانیت حاصل ہوگی، اور فضولیات کے اندر دل بے چین اور بے قرار ہوگا۔ کبھی بتقاضائے بشریت خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو ندامت اور شرمندگی اتنی غالب ہوگی کہ فوراً انسان سچی توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان فائدوں کو حاصل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس کا فائدہ بھی ہماری ذات کے لیے ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کا مرجع بھی ہم خود ہی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اچھی طریقے سے رمضان اور روزوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ جو گھر کے سرپرست ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں اور خود رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ آپ جب تک خود رول ماڈل نہیں بنیں گے اور خود ہمت نہیں کریں گے تو کیسے بچے تقوی کی طرف آئیں گے، پرہیزگاری کی طرف آئیں گے؟ اس لیے ہمیں اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے۔ رمضان میں کچھ دیکھیں، ایک تو 20 رکعت تراویح تو ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ غلط خیال ہے کہ جی یہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، اور رمضان کی تمام راتوں میں ہوتی ہے۔ 20 رکعت تراویح مرد عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سنت جس کو ترک کرنا 1-2 بار ہو تو برا ہے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی 3 بار 4 بار قضا کر دیں تو گناہگار بھی ہوں گے۔ اس میں 1 بار ختم قرآن، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو لہذا رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح بھی سنت موقدہ اور 1 قرآن کا ختم بھی سنت موقدہ۔ اب لوگ میجر مسٹیک کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 10 روزہ تراویح، 8 روزہ تراویح، 12 روزہ تراویح، اس میں جا کے پورا قرآن سن لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو قرآن سن لیا، اب رمضان کی باقی راتوں میں تراویح نہیں پڑھ رہے۔ ارے بھائی تراویح تو پڑھیں جو ہم قرآن سنائے۔ ارے بھائی قرآن سننا الگ سنت موقدہ ہے،
اور ہر رات میں 20 رکعت تراویح الگ سنت موقدہ ہے. ایک سنت موقدہ آپ نے 10 دن میں پوری کر لی تو باقی سنت موقدہ کون پوری کرے گا؟ ہاں یہ یاد رکھیں کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے چند لوگ بھی اگر جماعت میں آ جاتے ہیں تو باقی بڑی ذمہ ہے. تو آپ اگر اس طرح 10 روزہ یا 15 روزہ تراویح پڑھ کر آ چکے ہیں تو پھر آپ گھر پہ تنہا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھی آپ نے کہیں اس طرح تو پھر آپ مسجد میں جا کر باجماعت پورے 27 روزوں تک چلتی ہے، مطلب قرآن ختم ہوتا ہے لیکن پھر باقی دن بھی تراویح چل رہی ہوتی ہے. آخری روزے تک ہمیں پڑھنی ہی ہوگی، اور اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری ختم ہونے تک رہتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں 12 بجے تک تراویح کا وقت ہے، 12 سے آگے نکلے بولتے یار قضا ہو گئی آج تو. کیوں بھائی؟ یار وہ تراویح نہیں پڑھی، 12 بج گئے. بھائی آپ کے 12 بجے ہیں، حقیقتاً تراویح کے 12 نہیں بجے ہیں. تراویح کا وقت فجر تک ہوتا ہے، یعنی ختم سحر تک، پوری رات اس کا وقت. تو لیکن ابتدا اس کی یاد رکھیں، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اس کا وقت گویا کہ سٹارٹ ہوتا ہے. لہذا مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد میں آئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، تراویح کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ سیدھے جا کے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں یہ سوچ کر کہ چلو پہلے تراویح جماعت سے پڑھ دیتا ہوں پھر عشاء کے فرض اور وتر بعد میں پڑھ لوں گا. نہیں، یہ آپ کی پھر تراویح نہیں ہوگی، سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی، یہ نفل نماز بن جائے گی. اس لیے پہلے اگر اس طرح تراویح کی جماعت کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ کہیں سائیڈ میں کھڑے ہو گئے، پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھیں پھر آپ آگے تراویح میں شامل ہو جائیں. تراویح کی جتنی رکعتیں پڑھ لی، مثلا 16 رکعتیں آپ کو ملی، یہ کرنے کے بعد پھر آپ جو عشاء کی بچی ہوئی تھی 4 فرض تو آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں، پھر 3 وتر پڑھ لیں، پھر جو تراویح باقی بچی ہوئی تھی وتر کے بعد پڑھ لیں یا وتر سے پہلے پڑھ لیں، یوں لیکن پڑھنی ہے. اور یہ اس کا وقت ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی دن کی تراویح قضا ہو جاتی ہے تو بہرحال اس کی قضا کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، وہ نکل گئی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے اور آئندہ پھر استقامت سے کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ایک تراویح تو ہمیں پڑھنی ہے. تو یہ 20 رکعت تراویح پورے رمضان کی راتوں میں. اس کے بعد دوسرا قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے خصوصاً اگر ہمیں کوئی بڑی بوڑھیاں بزرگ حضرات سن رہے ہوں، اپنا بچہ سمجھ کر ہمارا ایک مشورہ قبول کر لیجئے. آپ کا 10 قرآن ختم کرنا، 12 قرآن ختم کرنا، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو 12 قرآن ختم کر لی. اچھا ختم بھی کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ منہ بند ہوتا ہے، نظروں سے پڑھ رہے ہوتے. حالانکہ یاد رکھیں کہ جتنا قرآن پڑھنے کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب آپ اپنی زبان سے کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان تک آواز پہنچے. اس کا نام ہوتا ہے قراءت، پڑھنا. ہم نظروں سے پڑھتے ہیں تو نظر ڈالنے کا ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا، یہ قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ بڑا المیہ کہ نہ مسئلے معلوم نہ کچھ اور بیٹھ گئے کھول کے قرآن. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے نفس و شیطان بڑے مزے سے کھیلتا ہے، ان کی کم علمی، ان کی جہالت سے کھیلتا ہے، ان کی سادہ لوہی سے کھیلتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا ذہین و فتین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں، میں اپنا قرآن پڑھتا ہوں. قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، پہلے یہ تو معلوم کر لیجئے کہ پڑھنے کا ثواب آپ کو اگر حاصل کرنا ہے وہ اس طرح تو نہیں ملے گا. بلکہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر جو ہم نے سمجھا اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں اور اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آئیں. تو اس لیے اس کو پھر ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ضروری ہوگا. تو یاد رکھیے کہ آپ پورے رمضان میں اگر ایک سپارہ ترجمہ تفسیر سے پڑھ پائے مثال کے طور پر اور موقع نہ ملا تو یہ آپ کے ان پڑھے ہوئے ہزاروں قرآن سے بہتر ہے کہ جو آپ صرف نظروں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن سمجھ کا ہیر پھیر ہے. میں بلا تمثیل اس کو نہیں، ایک الگ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر ایک طرف آپ 1 من پیاز رکھ لیں اور ایک طرف 1 کلو سونا اور آپ کو کہا جائے کہ جو آپ لینا چاہیں لے لیں، ان میں سے ایک چیز لے لیں، کیا چیز لیں گے آپ؟ اب آپ فوراً کہیں گے جی سونا. کیوں؟ 1 من پیاز لینا آپ، 1 من ہے، یہ تو 1 کلو ہے. تو آپ کا جواب یہی ہوگا صاحب 1 کلو تو ہے لیکن اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. بس یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مقدار پہ توجہ نہ کیا کریں، قیمت پر کریں. جب آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی جو قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے وہ آپ کے بغیر سمجھے ہوئے پڑھے ہوئے ہزاروں قرآن سے زیادہ ہے. لہذا یہاں پر بھی اپنے آپ کو سمجھائیں
لیکن نہیں، یہاں پر ارے جی مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں بھئی ہمیں تو اس میں سکون ملتا ہے. یہ سکون نہیں ہے، یہ نفسانی سکون ہے. یاد رکھیں، یہ آپ کو سکون نہیں مل رہا، یہ نفس کو مزہ آ رہا ہے. کیونکہ نفس و شیطان چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو ایسے اعمال میں مشغول کر دیں جن میں مشقت کم سے کم ہو، اور اس میں آپ سمجھیں کہ ہمیں روحانی سکون مل رہا ہے، اور اس طرح بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جائیں. یاد رکھیں، جس عمل میں آپ کا نفس خوشی خوشی راضی ہو جائے، حالانکہ آپ نہ ریاضات کرتے ہیں نہ مجاہدات کرتے ہیں، تو پھر آپ کی خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہ ویسے تو میرا کہنا مانتا ہی نہیں ہے. اب اگر میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھو تو اتنی جلدی نفس کیسے راضی ہو گیا؟ تو وہ راضی اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ بس قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، اندر سے کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، ریزسٹنس نہیں ہو رہی، آپ ایک ایک قرآن 2-3 دن میں ختم کر رہے ہیں، نفس راضی ہے. تو کیوں نہیں آپ سوچتے کہ یہ تو بڑا سرکش دشمن ہے، یہ کیسے راضی ہو رہا ہے؟ تو میں اس کا راز آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ راضی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی آسان سی عبادت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو مشقت کی طرف لے کر آئے. ترجمہ تفسیر سے پڑھنا، پھر آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کرنا، پھر اپنی عملی زندگی میں کچھ اس کے تعلیم کے مطابق چینج لے کر آنا، یہ ہے مشقت والا کام. اس کو نفس کبھی پسند نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے کہ جو بھی عمل آپ اختیار کرتے ہیں اس میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ نے یہ روایت سماعت فرمائی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی جو تیزی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. کس چیز کا؟ ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت برداشت کرنے کا. تو جتنی عمل میں مشقت زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ اضافی تھوڑی سی عبادت اختیار کریں. اسی طریقے سے آپ رمضان کی ہر رات میں اگر پاسبل ہو، آپ اگر سو چکے ہیں تو، کیونکہ نماز تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر کے انسان تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، چاہے 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. پھر جو آپ اٹھ کے رات میں نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہوگی. تو آپ تھوڑی دیر سو جائیں، پھر جیسے آپ سحری میں اٹھتے ہیں تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. چاہے آپ پہ قضا نمازیں بھی باقی ہوں، میرا مشورہ ہوگا 2 رکعت نفل پڑھ لیں، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت تہجد کی نیت سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے مہینے کم از کم آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. 2 رکعت نفل کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے. بس جیسے آپ جاگے، تازہ وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ادا کی، چاہے وہ آپ اس میں یہ بھی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، پریشانیاں دور کر دے، روحانیت عطا فرما. یہ اپنی نیتیں کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تہجد بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فوائد اور برکات بھی حاصل ہو جائیں گی، اور اس سے بڑا روحانی سکون ملے گا. تو یہ چیزیں جب ہم اختیار کریں گے تو نفس مغلوب ہو جائے گا، دب جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جب عید آئے گی، اور اگر ہم نے اس ریاضت کو تھوڑا سا کچھ عرصے اور جاری ساری رکھا، کیونکہ رمضان میں بہت آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ اگر بعد میں بھی تھوڑا عرصہ اس کو کنٹینیو رکھا تو پھر برکت ہی برکت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بزرگیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو مجھے ہم دونوں کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال